اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو 3 بیماریوں کا ذکر کیا تھا، جو اعصاب کا تھا، مشینی تحریک، اعصابی غدی کی مشینی تحریک اور اعصابی غدی کی کیمیائی تحریک اور اعصابی عضلاتی کی مشینی تحریک بتائی اور ساتھ ساتھ عضلاتی غدی تحریک بتائی۔ زیادہ چیز میں ویڈیو کم ہونے کی وجہ سے میں نے چارٹ کی طرف سے آپ کو آگاہ کیا۔ یہاں پر مشکل الفاظ ہوتے ہیں، مشکل الفاظ کے ساتھ ساتھ بیماری پر اگر ہم بحث کریں گے تو لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، اس لیے آپ چارٹ کو شوٹ کریں اور شوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں، اور اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ آپ کو چند 10 گھنٹے لگائے گا۔ اس لیے میں آپ کو شارٹ اس کی علامت بتا رہا ہوں، ظاہری علامت بتا رہا ہوں، کامی علامت بتا رہا ہوں، کوئی چیز چھوڑ کر آگے چلتا ہوں تاکہ میں اس کو آسان اردو میں تشریح کرنا شروع کر دوں کہ سرسام کیا ہوتا ہے، فرنکیا کیا ہوتا ہے، فرنکیا کیا ہوتا ہے، اس پر علیحدہ بحث ہو، اور بحث کرنے پر میں آپ کو ایک ایک کی تشریح کروں گا، وہ آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ ابھی ہم سرسری اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مرض کا باقی حصہ چارٹ کی نظر میں۔ ابھی مرض نمبر عضلاتی کی مشینی تحریک ہم نے پڑھ لی تھی۔ ابھی ہم پڑھیں گے عضلات کی کیمیائی تحریک۔ کیا پڑھیں گے؟ کیمیائی تحریک پڑھیں گے، عضلات کی اعصابی تحریک اور اس کی علامت، یعنی مریض یہ ہے، یہ اپنے حد سے بڑھ چکا ہے جس نے تحریک بنا دی، اور اس کی علامت یہ مرض ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ ابھی علامت میں کیا ہوگا؟ سر کی حالت، سر کی حالت یہ ہوگی صاف قلمی اور سرسام وغیرہ اور بے خوابی، اور ناک کی آنکھ کی حالت کیا ہوگی؟ گونج اور خارش، اور پلکوں کی حالت کیا ہوگی؟ کان میں درد، کان کا گونجانا، کان کا خشک ہونا، ناک بند نزلہ، بواسیر لائق، ناک میں خشکی ہونا۔ ہونٹوں کی کیا علامات ہوگی؟ ہونٹوں کا پھٹ جانا، بواسیر لب اور ہونٹوں میں ورم آنا۔ منہ اور زبان کی علامت کیا ہوگی؟ زبان میں جلن آنا اور زبان کا پھول جانا۔ دانتوں کی علامت کیا ہوگی؟ دانتوں کی علامت گند بو آنا اور گٹیا ہونا اور دانت کا پیسنا۔ دانتوں کا ریزہ ہونا، مطلب وہ تھوڑا سا بو آتے تو اس طرح کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مری کی مطلب ہے کہ حلق کی علامات سلجھن، مشکل سے نکلنا اور مری۔ پھیپھڑوں کی علامات جیسے کہ آپ کو پھیپھڑوں میں ورم ہو جانا، اور حالت سینے میں جکڑ آنا۔ دل کی علامت، دل سے دھواں نہیں اٹھتا ہے لیکن محسوس کرنا۔ سرطان قلب، اور مقامی نبض طور پر یہ گہری، تیز اور جسم میں موٹی اور ریان پر ہے۔ ابھی ہم اس کو طرف دیکھتے ہیں۔ پستانوں کی حالت، سرطان اور قلب، خارش، پستان کا سکڑ جانا۔ معدے کی علامات جبکہ اچھلی اور معدے کی جلن، تذیابیت۔ جگر اور طعام کی علامات یرقان اور سادگان، اور آنتوں کی علامت شدید قبض ہونا، قلوانج اور پیچوے۔ گردے اور مثانے کی درد گردہ، پتری اور گردانے میں بند ہونا۔ مقصود کی حالت بواسیری، بادی بواسیر ہوگی۔ کس میں ہوتی ہے؟ عضلاتی اعصابی میں بادی بواسیر ہوتی ہے۔ اور پھر خلیوں کی علامت، خلیوں کی خارش ہونا، خلیوں کا سکڑ جانا، مضمون طاوت، احتلام ہونا، مضغ کا چھوٹا ہونا اور کجلی کرنا۔ بات سمجھ آ رہی اس کی؟ رحم کی علامت خارش ہونا اور سکڑنا،
ترمگاہ کو. جوڑوں کی علامت حرک نصاب بائیں کی طرف. بالوں کی علامت بال جھڑ، بال کا پھٹنا، بال کا نکلنا، بھورا ہونا. ناخن کی علامت ناخن کا پھٹنا، ناخن کا پتلا ہونا اور ناخن کا بیٹھ جانا. جلد کی علامت خارش، جلدی پونچھ سے نکلنا، چڑھنا اور خشکی رگاں، ستان وغیرہ. سرخ، یہ پیشاب اس کا سرخ مائل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سرخ مائل ہوتا ہے. اور زہری تشیش کا کیا ہوتا ہے؟ حرکات قلب کا تیز ہونا، کاربن کی زیادتی، ترش گٹاریں، جسم کا میریان، خشکی کا، حرارت کی کمی اور دبلا پن، سیاہی مائل ہونا، قبض کی زیادتی وغیرہ. اس کا علاج کیا کریں گے؟ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، چنانچہ قلب کی کیمیائی حالت ہے. اس لیے ان کو مکمل کرنے کے لیے قلب کی مشینی حالت میں جائیں گے، جو کہ نیچے ہے، جو پہلے عرض کر چکا ہوں. اس لیے اس کی مشینی حالت میں جانا ہے اور عضلات عضوی پیدا کر کے ضرورت کے مطابق آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ اگلے اس میں یہ آپ شوٹ کر سکتے ہیں. میں نے اس لیے اس کو اوپر سے پکڑ لیا. اس کو آپ شوٹ کریں اور پھر جو جا کر اس کا مزید اگر آپ کو کہاں پر فرق نہیں پڑ رہا ہے تو آپ اس کو شوٹ کریں اور پھر اس کو وہ کریں. ابھی ہم چلتے ہیں. یہ ہو گیا. پھر دیکھنا اس کو مرض کہتے ہیں. حدی اور عضلاتی مرض کی تحریک جو کیمیائی تحریک ہے. حدی عضلاتی کی کیمیائی تحریک ہے اور اس کی علامات. ابھی ہم آپ کو علامات کی طرف لے چلتے ہیں. سر کی علامت بائیں طرف ہونا، جنون، چہرہ شوٹ کرنا. آنکھوں کی اور پلکوں کی علامت یہاں پر دانے، چشم، ناسور. اور کان کی علامت سوزے سے اذان، کان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناسور اذان. اور لبوں کا اور صفری چالے ہونا. ناک کی علامت نزلہ، نکسیر، لائف اور صفرائی. ابھی اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے. منہ کے اور گلے کی علامت گلے میں ریشہ اور مخاطی ورم ہونا. اور تواتر صورت انزال، امشاد کی کمی اور سا کی کمی بھی ہوتی ہے. رحم میں ورم رحم. ابھی اس کے اوپر اگر میں دیکھا وہ کروں تو ورم رحم کیا ہوتا ہے تو 2-3-4 گھنٹے لگتے ہیں. جلد کی علامات خارش، صفری خارش، جلد کا زرد پڑنا. نبض مقامی طور پر عضلاتی کیفیت گہری حرکت میں قدرے تیز ہوتی ہے اور جسم کے قدرے موٹی ہوتی ہے. اور ابھی ہم چلتے ہیں پیپڑوں کی علامت کی طرف. پیپڑوں کی علامت کی طرف چلتے ہیں. اور پیپڑوں میں پیپ آنا، پیپڑوں میں یہ زخم ہونا. ابھی دل کی علامت صاف قلب، دل کا کمزور ہونا، ریشہ آنا، سوزش قلب اور دل کا پھیل جانا. اور ہم معدے کی علامت قے آنا، صفری قے آنا، جلن میں معدہ ہونا، صاف معدہ اور مروڑ آنچ نکلنا. جگر کی علامت سوزش جگر، سودے جگر یا کان. اور مقصود کی حالت، مقصود میں ناسور ہونا آخری درجے کا. گردے کی حالت، مثانے میں جلن ہونا، گردے میں پتری ہونا، یہاں پر پتری آتی ہے. خلیوں کی حالت، افتخار، پیشاب میں جال آنا اور قطرہ قطرہ سے آنا. جوڑوں کی علامت، جوڑوں میں آمیز آنا، پیشاب کا رنگ زرد سرخ مائل کے ساتھ جلن کے ساتھ آنا. اور زہری علامات، حدود جب کہ جگر سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور
پھیلنا شروع کر جاتا ہے اور تحلیل کی وجہ سے حرکات قلب میں سست پڑ جاتی ہے اور جسم زرد پیلا، ہاتھ ڈھیلے، پاؤں چہرہ آمیز، ارکان صفرائی پیشاب اور پیخانے کی رنگیت زرد جلن کے ساتھ آنا۔ اس کا علاج عودی عضلاتی تحریک ہے۔ اس کا علاج ہم عودی اعصابی سے کریں گے، چنانچہ عضلاتی تحریک میں صفرائی اخراج کا بند ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو عودی اعصابی دواؤں سے نکالیں گے۔ ضرورت کے وقت ملن شدید ملین موصل اور یکسیر تریاک کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی ہم دوسرے مرض کی طرف چلتے ہیں، ٹائم بہت ہونے کو ہے، ویڈیو اتنا بڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ کتاب عودی اور اعصابی تحریک، عودی اور اعصابی کی بیماری، اس کی علامات، سر کی کیا علامت ہوگی؟ سرسام عام ہوگا، آنکھوں کی علامت مہنگی اور پھولا ہوا ہوگا، ناک کی علامت نزلہ ہوگا، منہ میں سپرے ورم ہوگے، دانتوں کی علامت درد اور مسوڑوں میں ورم ہوگا، اور مری کی حالت سوزش مری ہوگی، نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ پھیپھڑوں کی علامت ساگ اور کھانسی، شدید بلغم، اور اس سے دیکھیے گا چہرے کے میں ورم خخونی آتا ہے۔ دل کی علامت شدید صافِ قلب، بلڈ پریشر، دل کا پھول جانا۔ پستانوں میں علامت، پستانوں میں سوزش، پستان کا مطلب جانتے ہو؟ ہاں، بات سمجھ آ رہی؟ سکڑ جانا، پستانوں میں ورم آنا، عموماً بائیں پستان میں۔ ابھی اس کے صورت میں شدید نبض اور صفرائی قیامت ہوتی ہے۔ نبض 3 انگلوں کے نیچے دبنے سے محسوس ہوتی ہے اور رفتار اس کی سست ہوتی ہے اور برطوبات کی وجہ سے قدرے موٹی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں جگر کی علامت کی طرف سے۔ جگر کی علامت، جگر کا ورم ہونا، ورم اور سوزش، جگر کی سوزش، جگر میں درد، مستانہ عرص میں بول پیشاب اور جلن اور پیشاب کا وہ چکرانا، بائیں گردے میں درد، مثانے میں جلن، ان سے تواسط صورت انزال، صاف با اور سوزش، کجلی بائیں طرف۔ خلیے کی علامت، خلیوں میں درد رہنا، دائیں خلیوں کا سکڑ جانا، خلیاں کا مطلب سمجھتے ہو؟ ریم میں سوزش، خلیوں میں ریم، سوزش اور سوزش لکوریا، بائیں جلن۔ اور پھر آتا ہے مقصود کی حالت، آنچ کا نکلنا، چونے ہونا۔ جلد کی علامت، ناسور، ہر قسم کی چلکائیں، صفرائی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پیلے اور جلن کے ساتھ پینسنیاں۔ اس لیے امیاد، آنتوں میں سوزش اور بخار کا ورم، جگر میں بخار اور سرطان۔ زرد پیشاب جو ہوتا ہے، زرد سفید مائل جلن کے ساتھ آنا، اور اس کا جو ہم علاج کریں گے، اس کی ذیلی تشخیص کریں گے تو کیا ہوگا؟ تشخیص علامت، چنانچہ یہ جگر کی مشینی تحریک ہے، تو کیمیائی بتائی تھی، ابھی مشینی ہو گئی ہے، اور اس کی پیشاب جلن کے ساتھ آنا اور گھبرانے تیز میں کر دیتا ہے۔ اس کا علاج آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، ابھی ہم بتائیں گے عمر کے لحاظ سے، کہ عمر کے لحاظ سے آدمی کی کیا کیا وہ ہو سکتی ہے۔ جب 1 ماہ سے لے کر 5 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، اس کی عموماً
नब्ज़ होती है, आसाबी होती। और जो आसाबी जो 5 साल से 10 साल का बच्चा होता है वो आसाबी अज़लाती में होता है, और जो बंदा 10 साल से 20 साल होता है वो अज़लाती असाबी से होता है। और अज़लाती होती 20 साल से लेकर 30 साल तक ये नब्ज़ में चाहा जाता है, और होती अज़लाती 30 से 40 साल की, और 40 होती और असाबी 40 से 50 साल तक ये उम्र में रहती है। इसलिए आपको ये तहरीकें फिर दोबारा में हर चीज़ के ऊपर आप उसके ऊपर जोन करें ताकि आपको समझ आ सके और आपको जो बीमारियां हैं वो आप पढ़ सकें। इसको शूट करें और इन अलामातों को पढ़ें और अलामातों को वो करें। ये हो गई अलामात मरद और चार्ट, जिसको हम चार्ट अमराज और अलामात वो कहते हैं नज़रिया मुफ़रद आज़ा की एक नज़म में। अभी हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हम नासर रहे। खुदा।